اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 35 کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے سوال کو اٹھایا تھا کہ جناب مسلم کے ساتھیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کرنے کے بعد دارالامارہ پہ آخر حملہ کیوں نہیں کیا، اور عرض کیا تھا کہ اس سوال کے متعدد جواب دیے جا سکتے ہیں، اور اس کا ایک جواب ہم نے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ہانی کی گرفتاری کے بعد انہیں ابن زیاد کی قید سے آزاد کروانے کے لیے ان کے قبیلے کا دارالامارہ کے گرد جمع ہونے کے بعد منتشر ہو جانا جناب مسلم کے ساتھیوں پہ انتہائی اس سے برا اثر ہوا، جس سے لوگوں کے دلوں میں نا امیدی نے جنم لیا، اور ابن زیاد کا یہی مقصد تھا۔ پس ہانی بن عروہ کا قبیلہ مدحج، جو کوفہ کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، ہانی بن عروہ کو آزاد کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ہانی کو ابن زیاد کی قید میں باقی رہنے پہ راضی ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی محاذ آرائی نہ کی۔ تو جناب مسلم کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دارالامارہ پہ حملہ آور ہوتے، جبکہ ان کے ساتھیوں میں ہر خشک و تر قسم کا افراد موجود تھا۔ پس جس چیز کو جناب ہانی کا مضبوط قبیلہ عملی جامہ نہ پہنا سکا، اسے پورا کرنا جناب مسلم کے لیے ظاہری طور پہ ان حالات میں ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے افراد کے ساتھ مل کر جناب ہانی کو آزاد کروانے کے لیے دارالامارہ پہ جناب مسلم حملہ کرتے، جن افراد میں دنیا دار افراد تھے اور وہ اپنے قبائل کو دین کے اوپر ترجیح دینے والے افراد تھے، جس کی دلیل عباس الجدلی کی یہ روایت ہے کہ ہم 4000 افراد جناب مسلم کے ساتھ نکلے تھے، جب دارالامارہ پہ پہنچے تو ہم فقط 300 افراد باقی رہ گئے تھے۔ پس ان جیسوں کے ساتھ جناب مسلم کیسے دارالامارہ پہ حملہ کرتے؟ یہ وہ دوسرا سبب اور دوسرا جواب ہو سکتا ہے کہ جناب مسلم کے ساتھیوں نے کیوں نہیں دارالامارہ کے اوپر حملہ کیا۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب مسلم کی بیعت میں 18,000 افراد تھے، لیکن فی الوقت جناب موسیٰ کے ساتھ جو تعداد نکلی تھی وہ 4,000 تھے، اور باقی تعداد اس محاصرے میں اس وجہ سے شریک نہ ہوئی کیونکہ کچھ کوفہ کے اندر اور کچھ کوفہ سے باہر مختلف جگہوں کے اوپر منتشر تھے۔ جناب مسلم نے انہیں اپنے ساتھ فوری اور اضطراری اور ایمرجنسی فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ جلدی پہنچے تاکہ دارالامارہ کا محاصرہ کر سکے۔ پس جو کوفہ کے اندر تھے وہ تو شام سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن وہ افراد کے جو کوفہ سے باہر تھے وہ جناب مسلم کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، کیونکہ ان تک خبر ہی دیر سے پہنچی، اور کچھ کی گرفتاریاں بھی ابن زیاد کی طرف سے ہو چکی تھی، اور کچھ کو خبر دیر سے پہنچی۔ جب وہ پہنچے یعنی کوفہ کے اندر جب وہ انٹر ہوئے تو اس وقت حالات کا رخ بدل چکا تھا، بلکہ کچھ تو جناب مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب مسلم سارا دن اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے رہے تاکہ ایک بھاری عسکری قوت کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا جائے، لیکن دارالامارہ کے گرد افراد کی قلت سے ابن زیاد نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی سیاسی مکاری سے انہیں منتشر کرنے اور جناب مسلم کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے جناب مسلم کے ساتھی دارالامارہ پہ حملہ نہ کر سکے۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب مسلم کا 4000 افراد کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ دارالامارہ پہ حملہ کرنا مقصود تھا، بلکہ مقصد جناب ہانی کے قبیلے
کی مدد سے جناب ہانی کو ابن زیاد کی قید سے آزاد کروانا تھا، اس لیے جناب مسلم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جس سے جناب ہانی کی زندگی کو خطرہ ہوتا۔ اس وجہ سے دارالامارہ پہ جناب مسلم نے حملہ نہیں کیا۔ پانچواں سبب یہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جناب مسلم کے ساتھیوں نے دارالامارہ پہ حملہ نہ کیا، وہ یہ کہ اگرچہ شروع میں جناب مسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کیا، تب ابن زیاد کے ساتھیوں کی تعداد فقط 50 کے قریب تھی جب شروع میں جناب مسلم کے ساتھیوں نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ابن زیاد کی مکاری اور اس کی سیاست کی وجہ سے ابن زیاد کی ساتھیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی تعداد اتنی ہو گئی کہ وہ جناب مسلم کے ساتھیوں کو دارالامارہ سے ہٹانے کے لیے مقاومت کر سکے اور جنگ کر سکے، اور انہوں نے مقاومت کی بھی، کیونکہ جناب مسلم کے ساتھیوں کی تعداد کم ہو رہی تھی اور ابن زیاد کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے جناب مسلم کے ساتھ موجود افراد دارالامارہ پہ حملہ نہ کر سکتے تھے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے جناب مسلم کے ساتھی دارالامارہ کا فقط محاصرہ ہی کیے رہے لیکن حملہ نہ کیا۔ اس سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔